الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام، عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ناظرین و سامعین، پروردگار عالم کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید سے کلمات طیبات جو تلاوت کیے ہیں، ان کے ضمن میں عید الفطر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی عید الفطر کا دن اور اس کی رات، جسے یکم شوال المکرم دن اور رات کہا جاتا ہے۔ چاند رات بھی اس رات کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جب ہم اسلام کے اعتبار سے غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے، اور ماں کی گود سے لے کر ہمیں قبر تک زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں ہدایت اور تعلیمات سے نوازتا ہے۔ عید کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ عید لغت کے اعتبار سے اس دن کو کہا جاتا ہے جو بار بار لوٹ کر آئے۔ ظاہر ہے ہر سال یہ دن آتا ہے تو لوٹ کر آتا ہے، اس سبب سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے، ہم عام طور پر یہ لفظ عید الفطر کے لیے استعمال کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور محبتوں کی دنیا میں اترا جائے، علم کی دنیا میں اترا جائے تو جمعۃ المبارک کو بھی عید قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مولود مسعود کے تذکرے جس دن ہو یا ربیع الاول شریف کے دن کو بھی کہا جاتا ہے۔ غور و فکر اس بات پر کرنی ہے اور تعلیماتی اعتبار سے سراغ اس بات کا لگانا ہے کہ دین اسلام ہماری عید میں عبادات سے متعلق کیا رہنمائی کرتا ہے۔ عید الفطر کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ایک مفسر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے۔ گویا ستھرا وہ ہوا، کامیاب وہ ہوا، قد افلح کامیاب وہ ہوا، من تزکا جس نے صدقہ فطر ادا کیا، اور ساتھ ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ یہ اللہ کا نام لے کر اس سے مراد
عیدگاہ کی طرف تکبیرات عید پڑھتے ہوئے جانا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور فصلی سے مراد نماز عید ہے۔ گویا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں غور و فکر کر لیں تو سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ صدقہ فطر بھی عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ صبح صادق کے ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اس کا ادا کرنا، اور عید سے پہلے پہلے ادا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں یہ اگر رہ جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتا، زندگی بھر انسان کسی بھی وقت ادا کرے تو اس کی ادائیگی ادا ہو جائے گی، اس کا ادا کرنا۔ لیکن اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کے کاموں میں، واجبات کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے مختلف امتوں کے لیے عید کے دن رہے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی امت پر، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے بعد آنے والوں نے عید کون سے دن منائی؟ تو یہ واضح لفظوں میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی اس دن عید کا انعقاد تھا، عید منائی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی ہے جس دن آپ نار نمرود سے سلامت اور نجات پا جاتے ہیں، سلامتی پا جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت، ایک بڑا واقعہ قرآنی لفظوں میں بھی موجود ہے علمی دنیا میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے شدید سخت تنگ کیا ہوا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر کے صدقے ان کی معیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات عطا فرمائی فرعون سے، اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت عید کا انعقاد کرتی، عید مناتی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی عید منایا کرتی تھی، اور وہ عید جس دن مائدہ کا نزول ہوا، اس کھانے کا، دسترخوان کا، تو اس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ غور بھرا مرحلہ اور اس جگہ پر فکر یہ کرنی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور عید کے اظہار اور وہ وقت گزارنے کی مکمل ہماری رہنمائی کی جاتی ہے بڑے احسن طریقے سے۔ اسلام غمی کو بھی گزارنے کا، غم کے لمحات بھی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے، خوشی کے لمحات بھی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ باقاعدہ سے اپنے ماننے والوں کو ایک نظم، ایک ضابطہ، اصول اور انداز عبادت سکھایا جاتا ہے۔ عید الفطر کی چاند رات، جو رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے پر، یعنی آج 29، اور اگر آج ہی شام میں چاند نظر آ جاتا ہے تو ظاہر ہے جو رات ہوگی وہ عید کی رات کہلائے گی، اور اگر 30 پورے ہوتے ہیں تو پھر کل یہ سلسلہ کنفرم صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ عید کی رات بسر کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں ماحول کیا ہے؟ عملی دنیا میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ مجھے کوئی کسی جگہ کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ دیکھا جا سکتا ہے، بازاروں اور محلوں اور شہروں کا وہ ماحول دیکھا جاتا ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے، کیا یہ رات اس لیے دی گئی تھی کہ اس رات میں بازاروں میں رش ہو اور محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہ ہو اور اسلامی اصولوں کی دھجیاں اڑائی جائیں؟ کیا یہ رات اس طرح تھی؟ کیا یہ خوشی کا اظہار اسلام میں ہے؟ نہیں، ہم نے غور و فکر کرنا ہے یہ رات ہے کون سی، اس رات کی برکتیں کیا ہیں جس کو ہم کس نظر کر دیتے ہیں۔ عبادتوں کا اہتمام رمضان المبارک میں بھی بہت اچھا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن یہ خالق کے حضور خاص انعام و اکرام لینے والی رات اور آنے والا دن ہے، جس دن میں ہم نے اپنے رب کے حضور توجہ رکھنی ہے، متوجہ رہنا ہے۔ فرائض عبادات کی صورت میں
نوافل کی صورت میں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی صورت میں، ایک اچھے ملک کے ایک اچھے باشندے ہونے کی صورت میں کہ ہمارا جو اخلاقی فرض بنتا ہے ان فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ رات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید فطر آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و اکرام والی رات رکھا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، گلیوں راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جن کی آواز جن اور انسان نہیں سن پاتے، ان کے علاوہ ساری مخلوق یہ آواز سنتی ہے۔ روایت کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں اے امت محمد اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے۔ اب بڑھنا تو خالق کی طرف ہے، اپنے قصور، اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں، ہمیں جس طرح عبادات کرنی چاہیے تھی ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ کمی کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دے، گناہوں کے حوالے سے دعا کہ خالق ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور یہ رات کیسی رات ہے؟ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے، رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن باقی لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ دلوں کی زندگی دنیا میں بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ ذکر الہی میں جو دل مستغرق رہتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے اور وہ زندہ و جاویداں ہوا کرتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ رغبت دلا رہی ہے کہ یہ رات تو قیام کی رات ہے، یہ رات تو رب سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات تو خالق کے حضور اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ عبادات سر انجام دینے کی رات ہے، یہ رات تو اس اہتمام کی رات ہے کہ ہمارے دل اس دن مردہ نہ ہوں جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ دلوں کے نور لینے کی رات ہے، برکتوں کے حصول کی رات ہے، خالق کو راضی کرنے کی رات ہے، وہاں پر انعام و اکرام حاصل کرنے کی رات ہے۔ دین مبین نے لمحہ بلمحہ رہنمائی فرمائی کہ اس رات کو کس طرح بسر کرنا ہے۔ عبادت میں یکسوئی توجہ کے ساتھ عبادات میں وقت بسر کرنا ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ نہیں تو اسلاف کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے، اس رات میں اگر ہمارے کاروباری معاملات زیادہ نہ بھی چلے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ رات غفلت میں گزر گئی تو کیا پتہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے، دل مردہ ہونے کی صورت نہ اختیار کر جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ نماز عید کے لیے پیدل چلنا اور نماز سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ یہاں تک تعلیم دی جاتی ہے کہ کھجور تناول کر لیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیادہ قریب، آپ کی تعلیمات آپ کے انداز کے زیادہ قریب، اور اس کی تعداد طاق ہو جائے تو زیادہ قریب اور زیادہ نسبت کی حامل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کا دن ہے اور یہ عید کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس اہتمام کے لیے میں آپ احباب کی توجہ اس جانب مبذول ضرور کرواؤں گا کہ یہ جو لوگ اس رات میں عبادت کر کے وقت گزارتے ہیں، جو لوگ رمضان المبارک بڑے احسن طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے متعلق اور ان کو ملنے والے انعام اور اس رات اور دن کی برکتیں حاصل کرنے والوں کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے اور دوسرے شیاطین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار کیوں ناراض ہو؟
وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت محمد کی امت کو معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تم پر لازم ہے کہ انہیں شہوات اور لذت میں ڈال کر غافل کر دو۔ شہوت اور لذت اس میں ڈال کر غافل کر دینا، یہ شیطان اپنے ماتحت شیطانوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اب مسلمان وہی بچ پائے گا جس نے سوچنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں میں نے جو نیک کام کیے ہیں ان سے اب زیادہ کرنے ہیں، اب میں نے تلاوت پر استقامت اختیار کرنی ہے، ہمیشگی اختیار کرنی ہے، قرآن مجید فرقان حمید سیکھنا ہے تو سیکھتے چلے جانا ہے۔ نوافل پڑھنے کا اہتمام تھا تو اس کو اپنی توجہ اور یکسوئی کو اس طرف لانا ہے کہ یہ سلسلہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، وگرنہ شیطان غافل دل پر ڈیرے جما لیتا ہے اور پھر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ آج کی یہ بابرکت ساعتیں، ہمارا اس سلسلے کا یہ سفر بھی اپنے اختتامی مرحلوں کی طرف جا رہا ہے۔ غور و فکر کرنی ہے۔ حاضری مقصود تھی تعلیمات اسلام کے سلسلہ میں، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے مضبوطی کی ایک صدا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کی رات کو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، یہ اسی طرز کی روایت جو پہلے سنائی آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کی کہ دلوں کی زندگیوں کے لیے اپنا احتساب ہونا ضروری ہے۔ یہ رات ببرکت رات ہے، عظمت مآب رات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک خوبصورت بات جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور خصوصاً ان لوگوں سے متعلق جو ہم میں سے مالی اعتبار سے زیادہ وسعت نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، تربیتوں میں سب سے زیادہ بہتر اور لازم تربیت یہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے بچوں کی کہ بیٹا اللہ اور اس کے رسول ہر حال میں راضی ہونے چاہیے۔ یہ زندگی کا ظاہری جاہ و جلال، یہ ظاہری اشیاء جو ہیں، یہ اگر بہت زیادہ معیاری میسر نہ بھی آئیں تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا روحانی، بلکہ روحانی زندگی بسر کرنے والے لوگ تو زیادہ کمزوری والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا آپ کو؟ آپ اپنے بیٹے کو عید کے دن دیکھتے ہیں، بیٹے کو دیکھا اور اس کی قمیض پرانی تھی تو رو پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب روئے تو بیٹے نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے دیکھا تھا، دیکھ کر رونا بچے کا سوال تو بنتا ہی تھا۔ سوال کیا آپ روئے کیوں ہیں؟ جواب بیٹا دیتا ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہ بیٹا رونے کی وجہ یہ ہے، مجھے یہ خطرہ ہے عید کے دن تیرا دل نہ ٹوٹ جائے جب بچے تمہیں یہ پرانی قمیض پہنے دیکھیں گے۔ اور ہر بندے کی مالی حیثیت بھی اپنی، انداز بھی اپنا، ظاہر ہے بچوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ پیغام ضرور دوں گا، قرب و جوار میں، اعزاء و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہیں تو خدا را ان کی مدد کیجیے۔ ان کی مالی مدد آپ کی روحانی زندگی میں ترقی کا سبب بھی بنے گی اور مال کی برکت کا سبب بھی بنے گی۔ ہم نے غور و فکر کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جب یہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، بچوں کو دیکھ کر یا بچے جب تیری یہ پھٹی پرانی قمیض دیکھیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر کی تربیت کو یا بتا رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا دل اس کا ٹوٹتا ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل نہ کی ہو۔ دل اس کا ٹوٹتا ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل نہ کی ہو یا جس نے والدین کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، میں نے آپ کی نافرمانی بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ تربیتیں ہماری روزمرہ زندگیوں میں اشد ضروری ہیں۔
مانتے ہیں کہ آج تو حالات بھی وباؤں کا تذکرہ کیے ہوئے ہیں، خوف و ہراس کی کیفیت بھی ہے، اس میں بھی بچنا ہے۔ اور دوسرا اصل بات یہ ہے کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت یوں کی جائے کہ خالق راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو پھٹے پرانے کپڑے بھی نور علی نور ہیں، اور خالق اگر راضی نہ ہوا، ہم اگر رمضان المبارک کے ان لمحات میں بخشش کا پروانہ نہیں لے پائے، آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں لے پائے، تو اچھے سے اچھے کپڑے اور جوتے اور دیگر سہولتیں ہمارے لیے کوئی فائدہ مند اور کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں انداز بتا رہا ہے، تعلیمات اسلام ہمیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ بابرکت رات، یہ بابرکت دن آنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی دعوت دیتا ہے۔ عید والے دن ویسے فرض نماز تو ہم کسی صورت میں کسی کو نہیں کہہ سکتے رخصت کی، انداز جو زندگیوں کا روزمرہ گزرتا ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ تو ضرور ہے کہ جو رونقیں رمضان المبارک میں دکھائی دیتی ہیں وہ بعد میں نظر نہیں آتی، ماند کیوں پڑ جاتی ہیں۔ فرائض نماز کی ادائیگی، یہ رات ہو، چاند یا دن ہو، یا زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، تندرست آدمی جو طاقت رکھتا ہے، جو خاص کیفیات کے اعتبار سے زندگی میں وقت گزار رہا ہے، اسے تو نمازوں کی ادائیگی کی اشد ضروری ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ صدقات، خیرات، دیگر ارکان اسلام پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ صدقہ فطر کے سوالات، ان کا تذکرہ، اس کو اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پر میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو مستند حدیث کی مختلف کتب میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ گویا صدقہ فطر ادا کرنے کی ترغیب دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہوں، تو ہمیں صدقہ فطر کی ادائیگی جلدی سے جلدی کرنی چاہیے۔ جن احباب نے رمضان المبارک کے پہلے ایام میں ادا کر دیا صدقہ فطر، مسئلہ کی روح سے ادا ہو گیا، لیکن جن کے ہاں باقی ہے وہ کوشش فرمائیں کہ صدقہ فطر جتنا جلدی ہو سکے ادا کریں۔ خصوصاً پھر دہراؤں گا کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے کوشش کیجیے صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جائے۔ مال کے نصاب پر فرض ہے، واجب ہے صدقہ فطر کی ادائیگی، لیکن یہ وہ عمل ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کی مقدار بتاتے ہوئے آدھا سا یا 2 سا، آدھا سا یا پورا سا مقدار اس کی بتائی جاتی ہے۔ اگر گندم ہو تو آدھا سا، اس کا آٹا ہو تو آدھا سا، اور اگر جو یا کشمش یا کھجوریں ہوں تو پورا سا بتایا جاتا ہے۔ 2 کلو تک کی تقریباً یہ مقدار بنتی ہے۔ اس کو مزید آسان کر کے بتا دیا گیا کہ 125 روپے فی بندہ یہ ادا کرے۔ خصوصاً جو مالدار شخص ہے وہ اپنے ماتحت جو اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد کی طرف سے بھی وہ ادا کرے، صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے، لیکن والدہ پر بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہمارے بزرگ، ہمارے استاذ المکرم قبلہ شاہ جی ہیں، انہوں نے جو تربیت کی یا تعلیمی دنیا میں ایک وسعت کا ایک جو پیغام دیا، وہ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر ضرور کروں گا کہ اکثر اوقات ہم پوچھتے ہیں کہ حکومت وقت نے کیا اعلان کر دیا، یا مولانا صاحب کیا صدقہ فطر ہے؟ آواز ہر طرف 125 روپے کی گونجتی ہے۔ کیا ہم نے غور و فکر کیا کہ یہ صرف اور صرف گندم اور آٹے کی قیمت اور وہ اتنی ہی دینی ہے؟ نہیں، یہ اگر اس کی ڈبل مقدار کشمش کی طرف جائیں تو پھر قیمت کیا بنے گی، اور اگر کھجوروں کی طرف جائیں تو پھر قیمت کیا بنے گی، اور اگر کھجوروں میں بھی اعلیٰ اور عمدہ طرف جائیں تو پھر قیمت کیا بنے گی۔ اب یہ بتانا اس لیے ضروری ہے
جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت زیادہ سے زیادہ دی ہے، خاصی وسعت والے لوگ موجود ہیں جو اربوں اور کروڑوں کی مالیت رکھتے ہیں، خواہ وہ حکومتی سطح پر ہوں یا خواہ وہ کسی محلے کی سطح پر ہوں، وہ بھی جناب والا 125 روپے کا حساب دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ قرب و جوار میں بہت سے لوگ ہیں۔ اب جمالیاتی انداز اور محبت بھرا علمی دنیا کا یہ انداز ہے، جناب ان لوگوں کو کشمش کی طرف جانا چاہیے، اس کی مقدار میں صدقہ فطر دینا چاہیے، ان لوگوں کو کھجور کی طرف جانا چاہیے اور کھجور میں قیمتی کھجوروں کی مقدار میں صدقہ فطر دینا چاہیے۔ قیمت پوچھ لیجئے اور پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ تربیتوں کی دنیا میں، علمی دنیا میں ایک عمل کا ایک رجحان ہونا چاہیے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ کامیاب ہونے کے لیے صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ وہ روزوں کی قبولیت کی کامیابی ہو یا خواہ وہ من کی صفائی کی کامیابی ہو۔ تزکیہ نفوس تو سب کی ضرورت ہے، خواہ وہ جوان ہوں، خواہ وہ بزرگ ہوں، خواہ وہ خطیب ہوں، خواہ وہ مقتدی ہوں، خواہ وہ پیر ہوں، خواہ وہ مرید ہوں۔ تزکیہ نفس ہم سب کی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی تزکیہ نفوس کی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اللہ کے نام کا ورد کرنا، ذکر کرنا، ذکر تو کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی غور فکر برابر مرحلہ یہاں پر میں یہ ذکر کروں، ہم میں سے سب آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے بولنے والے کو لعنت ملتی ہے، جھوٹ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ سچ بولنا ہے جب بولنا ہے۔ دوسری معاشرے میں اصلاح کی ضرورت غیبت کے اعتبار سے ہے، ایک بہترین راستہ ہے اگر ہم اختیار کر لیں، جو فارغ وقت ہمیں میسر ہو تو بجائے اس کو زیادہ گفت و شنید میں گزارنے کے ذکر الہی میں بسر کیا جائے تو ان فضول لغویات سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور ادھر ذکر الہی کی جو کیفیت ہے، ذکر الہی کے جو انوار ہیں، ذکر الہی کی جو روشنیاں ہیں، وہ دل پر جمتی چلی جائیں گی، اور یہ سلسلہ دل تک محدود نہیں ہوتا، یہ بندے کی قلب و روح کے سے بڑھتا ہوا انسانی وجود تک، اور وجود کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے، تم انہیں دیکھو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ ان کی کیفیت، ان کے باطن کے نور کے سبب سے رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن کا مقصد آپ تک حق بات پہنچانا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مقدس ہے، آپ فرماتے ہیں لا تنظر من قالا وانظر ما قالا، یہ نہ دیکھ کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ عمل کی طرف بڑھنا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ نماز عید کی ادائیگی اتنے اخلاص سے ہو کہ یہ عید کی ادائیگی بندے کے لیے 5 وقت فرض نماز کی ادائیگی کا سبب بن جائے، اور یہ تسلسل جو رمضان المبارک میں رہا عبادات کا، تو یہ آگے مزید بڑھتا چلا جائے۔ افطار کے وقت کی یہ روحانی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی حضور اخلاص سے دعا کا وقت ہے، روحانی مسرتوں کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے۔ مزدوری جنہوں نے پوری کی، خالق کے حضور سے اجر ملنے کا وقت ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ، بلند بخت ہیں وہ لوگ جنہیں بخشش کا پروانہ مل گیا۔ ہم خالق کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش بختوں میں رکھنا، ان خوش نصیبوں میں رکھنا جنہیں بخشش کا پروانہ مل گیا ہے۔ ہمیں بھی نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمانا۔ اس راستے میں جن دوست و احباب نے جس انداز سے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے۔ جن دوست و احباب نے دعاؤں کا کہا، اللہ تعالیٰ نبی مکرم کے سجدوں کے تصدق سے، رمضان المبارک کی عبادتوں کے صدقے سے
سب کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ بیماروں نے دعا کا کہا، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ تمام کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔